अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस नुस्खे के बारे में। ये मुवल्लिद खून नुस्खा है। खून की कमी हो, किसी भी वजह से HB का लेवल कम हो, तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर ये जिस्म में खून की कमी को पूरा कर देता है। चंद दिनों में ही HB का लेवल पूरा हो जाएगा। चेहरे को लाल और सुर्ख बना दे, डर खौफ निदामत का तदारक करे, दिल को मजबूत बनाए, बहादुर हो जाए इंसान, तमाम असाबी कमज़ोरियों को ख़त्म करके क़ुव्वत फ़ैसला को मजबूत करता है। पेशाब की बीमारियों जिनमें सिलसिले बोल, पेशाब का ज़्यादा आना, मिकदार ज़्यादा होना या फिर सफ़ेद कलर में आना, और बोल फिल फिराश यानी उसमें ज़्यादातर बच्चे मुलविस होते हैं। बच्चों को ज़्यादातर ये पेशाब की हाजत होती है, बिस्तर में सोए हुए पेशाब कर देते हैं। तो इन दोनों बीमारियों में इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त काम करता है। उसके अलावा ज़रा हम इस पे रोशनी डाल लें। यह सुर्ख मिर्च है, साबित पीसी हुई सुर्ख मिर्च। इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद मुकम्मल नुस्खे के ऊपर बात करते हैं। हर शख्स खूब जानता है कि मिर्च के ज़्यादा इस्तेमाल से तकलीफ़ हो जाती है, फिर भी वो ज़्यादा ना सही कम ज़रूर इस्तेमाल करता है। अगर लाल मिर्च के इस्तेमाल से घबरा जाता है तो स्याह मिर्च का इस्तेमाल शुरू कर देता है, मगर जब इससे भी तकलीफ़ कम नहीं होती तो घबरा उठता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल की ज़्यादती से मुंह, सीना, पेट और पेशाब में जलन वगैरह, मकद में सोजिश और बवासीर, नाक, मुंह, सीने, पेट, पेशाब और पखाने से खून आना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड के अमराज पैदा हो जाते हैं, दिल घबराता है, खुश्की और गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन वो इसके इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इसको बचपन से ही वो इस्तेमाल करता है। इसके रिश्तेदार और दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, हमसाए और अजीज़ सब रोज़ाना बल्कि दिन रात इस्तेमाल करते हैं। हांडी पकानी हो, लाल मिर्च, चटनी और अचार में मिर्च, बल्कि बाज़ किस्म के चावलों में भी मिर्च इस्तेमाल होती है और बाज़ किस्म की रोटी में भी मिर्च डाली जाती है। सब्ज़ी पकाएं या दाल, गोश्त पकाएं या फिर मछली, मगर मिर्च के बगैर इन चीज़ों को तैयार नहीं कर सकते। जब इंसान घर से बाज़ार की तरफ आता है तो वहाँ भी हर शय मिर्च में तैयार देखता है। सीख कबाब हों या शामी कबाब हों, अंडे हों या बेसन के पकौड़े, सब में मिर्च इस्तेमाल होती है। जब हलवाई की दुकान की तरफ रजू करता है तो हर मिठाई के अलावा तमाम चीज़ों में नमक और मिर्च देखकर हैरान रह जाता है। अगर 2-4 रोज़ मिर्च को छोड़ भी दे और मीठा, फीका, नमकीन और खट्टा खाने लगे तो 2-3 दिन में न सिर्फ इसकी तबीयत इन चीज़ों से भर जाती है, बल्कि भूख मर जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, पेट फूला फूला सा रहता है, मुंह में पानी आ जाता है, बदन सर्द, दिल बैठना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, काम करने को दिल नहीं करता। ऐसा मालूम होता है कि मिर्च का इस्तेमाल तर्क करने से किसी ने जिस्म से तमाम ताकत बाहर निकाल ली हो। आखिर मिर्च में क्या खूबी है कि इसके कमोबेश इस्तेमाल पर हर औरत, मर्द, बच्चा, जवान और बूढ़ा मजबूर है, और बाज़ शहरों में इसके नुकसान के बावजूद बाज़ लोग इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। आखिर दुनिया में इसके इस्तेमाल पर क्यों मजबूर है? बाज़ लोग कह सकते हैं कि फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ शख्स मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। जिस मुल्क में मिर्च इस्तेमाल नहीं होती या कोई शख्स मिर्च इस्तेमाल नहीं करता तो वो ज़रूर इसके बदल में कोई दूसरी चीज़ इसी फ़ायदा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल लाजमी करता है। मसलन अदरक, राई, पुदीना, प्याज, दारचीनी, लौंग, तेज़पात, लहसुन वगैरह इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकता, मगर मिर्च इन सब से मज़ेदार और ताकतवर है। सुर्ख मिर्च कम बेश 8 किस्म की होती है। अपने हुजम के लिहाज से छोटे सेब से लेकर चलगोज़ा तक की होती है। अक्सर छोटी मिर्च बहुत तेज़ और बड़ी मिर्च बहुत कम तेज़ होती है। शिमला की मिर्च बड़ी और कम तेज़ी होती है, अक्सर सब्ज़ी की जगह इस्तेमाल होती है। छोटी मिर्च अपनी तेज़ी के लिए बहुत मशहूर है। काली मिर्च भी शक्ल के लिहाज से 3 किस्म की होती है। मसलन गोल मिर्च होती है, भूरी मिर्च होती है और छोटी सी लंबी मिर्च जिसे फिलफिल दराज कहा जाता है।
ان کے علاوہ لونگ، دار چینی اور زیرہ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرخ مرچ کے فوائد ان سب سے بہت حد تک تیز ہیں۔ البتہ ادرک اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر تیزی میں اس سے پھر بھی کم ہے۔ مرچ کے استعمال کو سمجھنے کے لیے اول غذا کے ہضم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو غذا معدے میں جاتی ہے وہ دانتوں میں پس کر اور لعاب دہن سے تر ہو کر جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہاضمہ میں معاون ہیں۔ پھر معدہ کے اندر اس میں رطوبت معدی شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح معدے سے جب آنتوں میں جاتی ہے تو وہاں پر جگر سے صفرا، لبلبا سے خاص قسم کی رطوبات اور آنتوں کی اپنی رطوبات اس میں شامل ہو کر اس کو ہضم کرتے ہیں۔ منہ سے لے کر آنتوں تک جس قدر بھی رطوبات غذا کے ہضم میں شریک ہوتی ہیں وہ تمام غدود یعنی گلینڈ سے نہیں بلکہ وہاں کی غشائے مخاطی سے تراوش پاتی ہیں، جو اپنے اندر تیزابی کیفیات رکھتی ہیں اور ذائقہ ان کا ترش ہوتا ہے۔ اگر یہ رطوبات نہ گریں تو غذا کبھی بھی ہضم نہ ہو۔ مرچ اور اسی قسم کی دیگر چیزوں کے استعمال سے خون کا دوران اعضائے غذائیہ خاص طور پر منہ، معدہ، آنتیں، جگر، لبلبا اور تلی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہاں سے غشائے مخاطی کے ذریعے مختلف رطوبات ترشح پا کر مختلف صورتوں میں غذا کے ہضم میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے دوران خون کو تیز کرتی ہے، اس میں گرمی پیدا کرتی ہے، جراثیم کو ختم کرتی ہے، خون کے اندر بہت سے زہروں کو فنا کر دیتی ہے اور دوران خون کو جسم میں تقسیم کرتی ہے، فضلات کو پسینہ کے راستے خارج کر دیتی ہے، از حد مقوی قلب، محرک قلب، دافع ریہ اور بھوک لگاتی ہے۔ ہیضہ جیسے موذی مرض کا اکثر علاج ہے۔ ہیضہ کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی حالت ہو، ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ابتدائی حالت ہو تو زہر کو فنا کر دیتی ہے، اگر دوسرا درجہ ہو تو قے اور پخانے وغیرہ بند کر دیتی ہے، اگر تیسرا درجہ ہو، ہیضے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہو تو جسم کو گرم کر کے طاقت دیتی ہے۔ چونکہ مصفی خون ہے اس لیے خراب سے خراب اور زہریلے خون کو بھی چند دنوں میں صاف کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خون کی خرابی کا سبب جسم میں تیزابیت اور حرارت کی کمی ہو اور کھاری پن بڑھ گیا ہو۔ دوسرے معنوں میں جسم میں صفرا کی کمی اور بلغم کی زیادتی ہو گئی ہو۔ یہ ہر قسم کے بلغم کو چھانٹتی ہے اور منہ بلکہ جسم کے حصہ سے رطوبات کا اخراج روک دیتی ہے۔ انتہائی زیادتی کی صورت میں مقامات رطوبت میں سے خون لانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر زیادہ استعمال کی جائے اس کے کثرت استعمال سے نکسیر، سوزش چشم اور منہ میں زخم، تھوک میں خون آنا، خونی پیشاب، خونی پیچش، بواسیر اور عورتوں کو کثرت حیض کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ خون میں تیزی، جوش، ہائی بلڈ پریشر اس کے استعمال سے کثرت استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ تر دمہ کے لیے مفید ہے لیکن اس کا اعتدال ضروری ہے۔ اس کے افعال و خواص کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ کی دوسری ادویہ کا ذکر نہایت اہم ہے۔ سرخ مرچ ادرک کے قبیلے سے ہے۔ اس قبیل کی دیگر ادویہ پیاز، تخم پیاز، کوڑ تمہ، دار چینی، پودینہ، اکرکرہ، لونگ، جائفل، رائی، تیز پات، فلفل سیاہ، پپلا مول، اجوائن، سونف، سوئے وغیرہ، زیرہ اور دھنیا وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تیز جو ہے وہ ہے جمال گوٹا۔ ان کا مزاج گرم خشک ہے اور یہ صفرا پیدا کرتی ہیں۔ ان میں فرق مراکب اس طرح سمجھ لیں کہ جو ادویہ اپنے اندر قبض اور حبس کی تاثیر زیادہ رکھتی ہیں وہ حرارت کم اور ریاح زیادہ پیدا کرتی ہیں، جیسے پیاز اور ہنزل وغیرہ۔ جن میں حرارت زیادہ ہو وہ ارواح صالح پیدا کرتی ہیں، جیسے جائفل اور لونگ وغیرہ۔ اور ان میں جو ادویہ ادرار کی طاقت رکھتی ہیں وہ حرارت کی پیدائش کے ساتھ ساتھ حرارت کا اخراج بھی کرتی ہیں، جیسے زیرہ سیاہ اور سونف وغیرہ۔ اور جن ادویہ میں تیزابیت زیادہ ہے وہ سوزش پیدا کرتی ہیں، جیسے سرخ مرچ اور رائی وغیرہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس نسخے کی طرف۔ یہ جو آپ کے سامنے ہم نے نسخہ رکھا ہے یہ مقوی بدن ہے اور مولد خون ہے نسخہ، تو آپ اس کو بنائیں۔ اس میں سرخ مرچ آپ نے ثابت لینی ہے، اس کے بعد اس کی پسائی کروا لیں۔ یہ ایک حصہ ڈالنی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے منقع، جسے بڑی کشمش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منقع آپ نے 7 حصے لینے ہیں۔
یعنی کہ 10 گرام سرخ مرچ اور 70 گرام منقع، اس کے اندر سے بیج نکال لیں۔ اس کو توڑیں گے تو اندر سے بیج نکلتے ہیں، وہ بیج صاف کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بیج ہیں اس کے، یہ بیج صاف کر کے اس کو آپس میں کوٹ لیں۔ جب دیکھیں کہ گولی بنانے کے قابل ہو گیا ہے مواد، تو اس کی گولی بنا لیں، چنے برابر گولی بنائیں، اور ایک ایک گولی یعنی کہ دن کے 4 حصے کر لیں، تو ایک ایک گولی 4 دفعہ استعمال کریں، چبا لیا کریں یا چوس لیا کریں تو بہتر ہے۔ چند دنوں میں ہی حیرت انگیز طاقت محسوس ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو علاج سے پہلے جو غذا کا علاج ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس کا فائدے بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ جب یہ نسخہ استعمال کرنا ہو تو تمام اعصابی غذائیں بند کر دیں، عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی غذائیں استعمال کریں۔ اس نسخے کا اپنا مزاج جو ہے وہ بھی عضلاتی غدی ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ غذائی آپ کی رہنمائی کے لیے، غذا کی رہنمائی کے لیے میرے چینل کے اوپر غذائی چارٹ ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں، آپ وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی غذائیں بند کر کے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی غذائیں آپ استعمال کریں تو آپ انشاءاللہ اس کو فائدہ مند پائیں گے۔ آپ اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔